علماء مشائخ اہل سنت حاضرین اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمة، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس تاریخی اجلاس ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کی خاطر دیوان گانے عشق محبت کا ایک جمع غفیر اس میدان میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے رات کے 2 بجنے کے بعد کسی نیتا کے لیے پبلک جمع نہیں ہوتی۔ رات کی تاریکیوں میں، بارش کی چھاؤں میں، بارش کے قطرات میں اگر کوئی جمع ہوتے ہیں تو صرف غلامان مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ مجھ سے پیش کر آپ نے اچھی عمدہ مدلل تقریریں سن لی۔ پہلے تو میں یہ سمجھ کر بیٹھا تھا شاید اخیر میں مجھے دعا کے لیے پیش کیا جائے گا، لیکن منظری صاحب قبلہ نے فرمایا کہ 2 بجے کے بعد بھی تقریر ہوتی ہے۔ ہم نے تو پہلے یہ سوچا تھا شاید شمال ہند میں ہی رات جاگنے کا ماحول ہے، حیدرآباد میں پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ رات کے 2 بجے بھی مغرب کے بعد کا سماں لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہمیشہ جوان ہوتے ہیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ صبح اور سویرا بھی تمہارا جلدی ہی ہوا کرے۔ عزیزان گرامی وقار، ان سب مدلل مفصل عمدہ گفتگو اور تقریروں کے بعد میں آپ کے سامنے جو جانے عنوان ہے، جانے سخن ہے، اور اس مرکزی اجلاس کا لب لباب اور خلاصہ ہے، وہی پیش کرنا چاہوں گا کہ ناموس رسالت کا تحفظ کیا چیز ہے۔ یہ لفظ آج کل زیادہ سننے کو مل رہا ہے اور لوگوں کے اندر بار بار اس جملے کی تکرار بھی ہوتی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن مسلمانوں کو سمجھ بھی آ جانا چاہیے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس کی شروعات میں یوں کہتا ہوں، ناموس کا مطلب ہے عزت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنا یہ تحفظ ناموس رسالت کہلاتا، اور یہ کسی جلسے کا عنوان نہیں ہوتا بلکہ ہر مسلمان کی زندگی کا عنوان ہوتا ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کسی تقریر کا عنوان نہیں ہوتا، صرف جلسے کا عنوان نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ہر بچے کے شعور میں آنے سے لے کر موت کی آغوش میں جانے تک یہی عنوان ہوتا۔ ہم جئیں گے تو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جئیں گے، اس لیے کہ حضور کی عزت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کو چھوڑ کر ہماری اپنی کوئی عزت نہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہم پہچانے جاتے ہیں وہ حضور کی عزت کی وجہ سے۔ آبرو ایما زنام مصطفیٰ است، اقبال کہتا ہماری آبرو، ہماری عزت مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے، اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے علماء کی بولی نہیں ہے، بلکہ خود بارگاہ مصطفیٰ کے عظیم شاعر حسان بن ثابت کی زبان میں آپ یہ کہتے تھے، حجمت محمدًا فعجبت عنہ، تم لوگ میرے آقا کی
हिजू करते हो, बुराइयां करते हो, सुनो मुझसे जवाब। मैं जवाब देता हूं, अजौत मोहम्मदन बर्रन तकीयन। ये कहते हैं हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला, तुमने उस आली कदर दुनिया के सबसे शरीफ इंसान की हिजू की, गुस्ताखी की। और हसन बिन साबित कहते हैं तुम्हारे जवाब के लिए काफी है रसूलुल्लाह शीमतुल वफा, अल्लाह के रसूल जिनकी अदाएं सिर्फ वफा ही वफा है। और फिर कहते हैं फ़इन्न अबी व वालिदहु व इर्दी, फ़इन्न अबी व वालिदहु व इर्दी लिइर्दी मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ। सुनो ए गुस्ताखो, तुम क्या समझते हो कि हमारा काम सिर्फ हुजूर पाक के दरबार में बैठना ही नहीं, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरी इज्जत सब मोहम्मद अरबी की इज्जत पर कुर्बान है। यह हज़रत हसन बिन साबित की जुबान से मैं कह रहा हूं, सहाबी रसूल काफिरों का दिल जलाते रहते, यही तो नामों से रिसालत की हिफाजत है। हुजूर की इज्जत पर अगर कोई बात आए, सहाबा कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं होता। मैं तरतीब के साथ आता हूं मेरे अजीजों। सबसे पहली बात ये अर्ज करूं, हुजूर की इज्जत की हिफाजत सबसे पहले अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो खुद कुरान अजीम में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये सुन्नत है, जब नबी पाक पर कोई भौंकता था तो अल्लाह जवाब देता। आपको पता है कई आयतें कुरान पाक में सिर्फ काफिरों के और गुस्ताखों के जवाब के लिए अल्लाह ने उतारी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मजमे को जमा किया, दावत दी दीन की। उसमें अबू लहब ने हुजूर को बुरा भला कहा। कैसे? तब्बन लक या मोहम्मद, मुआज़ल्लाह। उसने कहा ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाएं, खराब हो जाएं। इस तरह की उसने गलीज बात कही और घर चला गया। 40 साल जिंदगी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ने गाली नहीं दी थी। इस्लाम की दावत पर पहली गाली उन्होंने उसने दी। तो जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाए तो रब्बुल जलाल ने पूरी सूरत उतारी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। आपके नहीं है अल्लाह के नबी, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, उसका माल उसे नफा ना दे। पूरी सूरत जो है अबू लहब की मजम्मत में उतरी। एक बार अल्लाह ने उस पर लानत भेजी, लेकिन करोड़ों मुसलमान कयामत तक उस पर लानत भेजते रहे। यह है नामूस रिसालत की हिफाजत। एक बार अगर गुस्ताखी करेगा तो एक बार जवाब नहीं दिया जाएगा, सुबह क़यामत तक दिया जाएगा। हुजूर की शान बयान की जाएगी। अबू लहब ने हुजूर के बेटे का इंतकाल हो गया। हुजूर के 3 बेटे थे, तीनों साहबजादे बिल्कुल इब्तिदाई जिंदगी में दुनिया से रुखसत हो गए। 6 महीने से पहले तीनों साहबजादे इंतकाल फरमा गए। तो अबू लहब ने कहा था मोहम्मद मुनक़तउन नस्ल, यानी इनकी नस्ल कता हो गई। अबतर जिसको अरबी में कहा जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल पर यह बार गुजरी। मेरे आका गमगीन थे, अल्लाह ताला ने पूरी सूरत उतारी, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब आप गमगीन ना हो, हमने तो आपको कौसर अता किया है। आप खड़े हो जाए रब की बारगाह में, कुर्बानी दे। आप नहीं ऐ रसूल नस्ल कटे हुए, इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। और रब ताला ने ये फरमाया मुहकम कानून है, ऐ दुनिया वालों जाकर तलाश करके बता देना अबू लहब की औलाद कहाँ है, अबू लहब की ज़ुर्रियत कहाँ रहती है, उसका नस्ल, उसकी नस्ल कहाँ है। पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा छान कर लाओगे, एक बेटा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हर गली कूचे में मोहम्मद अरबी की औलाद तुम्हें जरूर नजर आएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल हर इलाके में, हर मोहल्ले में नजर आएंगे सादात की शक्ल में, जिनकी बारगाह में हम यूं कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ये नूर के घराने को मौला ने पूरी कायनात में फैला रखा। जवाब किसने दिया? अबू लहब ने गुस्ताखी की। जवाब कहां से आया? अल्लाह की तरफ से। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कभी तौफीक मिल जाए अपने नबी की इज्जत पर दिफा करने का, डिफेंस करने का, तो फख्र करना अपने बात का, अपनी इस चीज पर कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तुम्हें अपनी सुन्नत पर अमल का मौका दिया, अपनी सुन्नत पर। कुछ लोग ये समझते होंगे हम गद्दियों पर बैठे हुए हैं, कुछ हम अपनी खानकाहों में बैठे हुए हैं, हम अपने मिंबरों पर बैठे हुए हैं, हुजूर की इज्जत पर कोई भौंक रहा है तो वो तो सजा पाएगा, हम काहे को मोल बोल करके मुंह खराब करें। तुम क्या बोल पाओगे? ये बोलने के लिए अल्लाह की तौफीक की जरूरत होती है।
ہاں رب ذل جلال کی توفیق بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنا. اور مکہ والوں نے ایک بار ایک بات مشہور کر دی تھی, وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. یہ بات کب کہی؟ جب 15 دن تک حضور پر کوئی آیت نہیں نازل ہوئی. روز آیتیں اترتی تھی, صبح دوپہر شام, لیکن 15 دن تک جب آیتیں نہیں آئیں مکہ میں یہ بات اڑا دی گئی. وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا, اب آیتیں نہیں آتی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قلق ہوا, جبرائیل امین تشریف لائے اور وہ بھی ایک دو نہیں پوری سورہ لے کر آئے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے محبوب, چمکتے ہوئے چہرے کی قسم, تمہاری چمکتی ہوئی گھنی زلفوں کی قسم, تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ کچھ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, بلکہ ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. جواب کون دے رہا ہے؟ رب ذل جلال دے رہا ہے. ولید بن مغیرہ مکہ کا رہنے والا ایک گستاخ رسول, حضور کی شان میں گالیاں بکتا تھا. حضور کو اس نے ایک جملہ کہا تھا, وہ مجنون ہے. مجنون کہتے پاگل کو, اس نے مجنون کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہوا. جانتے ہیں آیتیں اترنا شروع ہو گئی, سورہ قلم کی آیتیں. لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم. 10 آیت اس گستاخ کے اللہ نے بیان کیے قرآن پاک میں. ایک اس نے حضور کو گالی دی تھی, رب تعالیٰ نے کتنے اس کے کھولے؟ 10 کھولے. کہا کہ یہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا, ادھر کی ادھر لگانے والا, سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا, حد سے زیادہ بڑھنے والا, گنہگار, زنا سے پیدا ہونے والا, یہ اللہ نے فرمایا. آج آپ لوگ سنتے ہیں نا گستاخ رسول کو ہم نطفہ پلید, نطفہ ناتحقیق کہتے ہیں نا, ولد الحرام, ولد الزنا کہتے ہیں. یہ ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے, یہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ولید بن مغیرہ کو. اور پھر اخیر میں رب تعالیٰ نے فرمایا اس کی عادت ہے جب اس کے پاس آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم. اب جو جملہ ہے وہ سنو, رب تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ہم اس کے سور جیسی ٹھوٹنی کو داغ لگائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب ذل جلال فرما رہا ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے لہجہ سخت ہے آپ کا. میرے عزیزو, اللہ سے بات کرو, رب تبارک و تعالیٰ سے. لہجہ اس وقت سخت کیا جاتا ہے جب اپنے حبیب کی بات آتی ہے, عزت کی بات آئے, رسول پاک کی. اللہ فرما رہا ہے ان قریب ہم اس کے سور جیسی تھوتنی پر داغ لگائیں گے. ولید بن مغیرہ کے متعلق یہ آیتیں آئی اور اس نے جا کر اپنی ماں سے کنفرم بھی کیا کہ قرآن تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ زنا سے پیدا ہوا. اس کی ماں نے کنفرمیشن دے دی, ہاں حقیقت میں تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے, مغیرہ تیرا باپ نہیں, میں نے بدکاری کر لی تھی ایک چرواہے سے, اسی سے تو پیدا ہوا. عزیزان گرامی وقار, گستاخان رسول کا جواب دینا یہ اللہ کی شان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پاک. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ آیتیں آئی. اب اس کے بعد میں آتا ہوں ناموس رسالت کو اگر سمجھنا ہو تو 1-2 واقعات میں سمجھاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت صحابہ سے بڑھ کر کون کر سکتا تھا؟ صحابہ سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ کو پتا ہے غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. واقعہ تفصیل سے نہیں بتاؤں گا. سانپ ابو بکر صدیق کے پیر میں کاٹنے لگا. حضرت ابو بکر نے کیا کیا سارے مسلمانوں کو معلوم ہے. حضرت ابو بکر خاموش رہے, سانپ کاٹتا رہا, آپ نے پیر ہلایا تک نہیں. کیوں؟ رسول پاک لہو خواب ہیں, آرام فرما ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ہونے پائے. زہر چڑھتا ہوا ران تک آ گیا, پیر پیلا پڑ گیا, پیر نہیں ہٹایا, نیند میں خلل نہ ہونے پائے. حضور کی نیند کی حفاظت کے لیے کوئی اپنے پیر کو سانپ سے کٹوا سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر کی شان ہے. بیدار ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پوچھا کس بات کا درد ہے تمہارے جسم میں؟ آپ نے کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, سانپ مجھے کاٹ رہا ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کے پیر میں لگایا، زہر کافور ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ آپ کی ذہن میں رہے، ایک واقعہ آپ کی ذہن میں رہے۔ دوسرا واقعہ ہے مقام صحبہ میں، مقام صحبہ میں حضرت علی کے بھی زانوں پر حضور سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، اور حضرت علی کی عصر کی نماز ابھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی واقعہ ہر مسلمان کو یاد ہوگا۔ سورج ڈوب گیا، نماز چھوٹ گئی، اٹھا سکتے تھے کہ نہیں؟ عصر کی نماز پڑھنا ہے، میاں یہ ہمارے تمہارے نماز کی بات نہیں، مولا کائنات کی نماز کی بات ہے۔ ان کے لیے ایک نماز ہماری کروڑوں نماز ان پر قربان، لیکن مولا کائنات اٹھائے نہیں۔ عصر کی نماز فرض ہے، فرض ہے، اس فرض کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب میرے آقا بیدار ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ ان کو بھی میرے آقا نے کیا کہا؟ چھوٹ گئی، چھوٹنے دو، کل پڑھ لینا، قضا پڑھ لینا۔ نہیں، یہ حضور کی نیند کی حفاظت میں گئی ہے۔ آقا نے اشارہ کیا، سورج کو واپس دلایا۔ یہ اختیار ہے، نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دیں، پوری جنت ہبا کر دیں، ہے نا؟ حضور کے اختیار کو مانتے۔ سورج پلٹ آیا اسی جگہ پر جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز ادا کر لی، سورج واپس ڈوب گیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، یہ دو واقعات ذہن میں رکھو، دو واقعات۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو چیز قربان کی تھی وہ جان تھی۔ کس چیز کو جوخم میں ڈالا تھا؟ جان کو جوخم میں ڈالا۔ مسلمانوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے کہ نہیں؟ قرآن کے احکام کے مطابق یہاں تک اجازت مسلمان کو دی گئی ہے۔ ایسی کوئی نوبت آ گئی کہ ایسی جگہ پر ہو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، چند شراب کے قطروں سے جان بچائی جا سکتی ہے، تو اس مسلمان کو رخصت دی گئی ہے، جان بچا لے۔ جان بچانا فرض ہے، لیکن ابو بکر صدیق جان نہیں بچا رہے، سانپ کاٹ رہا ہے، پیر نہیں ہلا رہے۔ اور دوسری طرح حضرت علی، یہ بھی نماز فرض ہے، فرض یہاں پہ بھی چھوٹ رہا ہے، وہاں پہ بھی چھوٹ رہا ہے۔ ابو بکر کا بھی فرض چھوٹ رہا ہے، حیدر کرار کا فرض بھی چھوٹ رہا ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صدیق نے بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے۔ یہ واقعہ ابھی میں نے بتایا ذہن میں، اور حفظ جان تو جانے فروز غرل کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، یا رسول اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز۔ اب حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، دونوں کو واپس کیا کہ نہیں؟ ابو بکر کو ان کی جان لوٹا دی، علی کو ان کی نماز لوٹا دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب آخر میں جو رزلٹ نکلتا ہے دونوں واقعات کا، یہی میرے کہنے کا اصل مدعا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی استاجور کی ہے۔ سارے فرض بعد میں، پہلا فرض حفاظت رسول ہے، عزت رسول کی حفاظت پہلا فرض ہے۔ مسلمانوں، آج کے اس انٹرنیشنل کانفرنس کی اسٹیج سے میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہوں گا، اب جو بغلیں جھانک کر اپنی دکان کی حفاظت میں بیٹھے ہوں گے، اپنے گھر بار اپنی بیوی بچوں کی فکر میں بیٹھے ہوں گے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، دنیا بعد میں ہے، عزت رسول پہلے ہے۔ میری دکان بعد میں، میری جائیداد بعد میں۔ ہم نے تو بچپن سے یہ کہا ہے، پتا کا ابھی امید، ہاں ہم نے کہا ہے ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہیں۔ جب ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہیں تو یہ دنیا کی فکر کرنا چھوڑو۔ جب حضور کی عزت کی بات آئے، حضرت ابو بکر صدیق کی اگر حقیقی وارث ہو تو میدان میں آنا ہوگا۔ جان کی پرواہ نہ کرو۔ بریلی کے امام کے شہزادے تمہیں یہ سکھاتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ عزیزان گرامی،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے صحابہ نے جو کردار ادا کیا، اب سنیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشقتیں برداشت کی، آج لوگوں کو مصلحتیں سامنے آ گئیں، کچھ لوگ حکمتوں کے بہانے کرنے لگ گئے، بہت سارے ایسے لوگ جو مجھے بھی تانا مارتے ہیں کہ حالات نہیں اس طرح کی گفتگو کے، میں ان سے پوچھتا ہوں کب حالات آئیں گے، آپ لکھ کر مجھے بتا تو دو، یہ آپ تو گارنٹی دے دیں وہ کب حالات آئیں گے جب مجھے اس طرح کی گفتگو کرنی ہے۔ شرم کرو میرے عزیزوں، بچپن سے ہم نے گاڑی سیکھنے کے لیے کسی بچے سے نہیں کہا کہ ساری ٹریفک چلی جائے تب تو چلانا سیکھے گا، کبھی تو نہیں کہا، یہی کہتے ہیں بیٹا سائیکل چلانا ہو، بائک چلانا ہو، اسی بھیڑ میں چلانا سیکھ لو تو سیکھ جاؤ گے، یہ کبھی خالی نہیں ہوں گے تمہارے لیے۔ اسی طرح میرے عزیزوں یہ حالات کبھی تمہارے لیے نارمل نہیں ہوں گے، جو بولنا ہے انہیں حالات پہ بولو، جو کرنا ہے انہیں حالات میں کرو۔ اب سنو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کیا بیوی بچے ان کے نہیں تھے؟ کیا ان کے مال و متاع، ان کی جائیدادیں، ان کی اولاد نہیں تھی؟ سب تھے ان کے بھی، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آتی تو کیسے نکل جاتے تھے؟ حضرت خالد ابن احیحہ، ان کے باپ کا نام احیحہ ہے، یہ خالد مکہ مکرمہ میں جوانی میں اسلام لائے تھے، جب ان کے باپ کو پتا چلا تو بڑی شدت سے ان پر تکلیف دیتا تھا، وہ دشمن تھا، حضرت خالد کو پکڑ کر کے قید کیا، ایک بار 3 دن تک لوہے کے پنجرے میں ڈال کر کے دھوپ میں رکھا، حضرت خالد کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ گردن سوکھ گئی تھی حضرت خالد کی، 3 دن کے بعد پانی پیتے تھے تو حلق میں کانٹے آ چکے تھے، اس کے بعد باپ نے نکالا پنجرے سے، کہا بیٹا تمہیں رحم کرنا ہوگا، آتے ہی خالد نے کہا میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، تیرا بیٹا نہیں، میں حضور پاک کا غلام ہوں۔ اور یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کی قید سے آزاد ہو کر کے نکلے، اس باپ نے غنڈے بھیج کر کے پھر پکڑوایا، پتھروں سے ماروایا، یہاں تک کہ ان کی ناک توڑ دیا بیٹے کی۔ حضرت خالد حقیق عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، کیا بلال حبشی کو تم نے نہیں سنا؟ مکہ مکرمہ کی ان گلیوں میں اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں پیر میں رسی باندھ کر کے ان کا آقا دے دیا کرتا تھا، وہ مکے کی گلیوں میں بلال حبشی کو کھینچتے تھے اور انگاروں پر سلاتے تھے، تختہ سل کا سینے پر رکھ کر کے مزے لیا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے اور کہتے تھے بلال تو یہ ساری مصیبتوں سے چھٹکارا لے لے گا، ایک بار تیرے آقا کے خدا کو تو مانگ لے۔ بلال حبشی کہتے تھے میرا خدا وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ احد ہے احد ہے احد ہے، وہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ یہی حضرت بلال حبشی کے نعرے ہوا کرتے تھے، اور ان کو کیا کیا تکلیفیں دی گئی جانتے ہیں؟ پیٹھ پر سے ان کی ریڑھ کی ہڈی نظر آتی تھی، گوشت گل چکا تھا، لیکن ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ، اللہ اکبر، ان کو ابو جہل نے گرفتار کر کے گھوڑے کے پاؤں میں بندھوایا تھا، ان کے دونوں ہاتھ آگے کے پیروں میں، دونوں پیر پیچھے کے پیروں میں بندھوا کر گھوڑے کو دوڑایا تھا۔ گھوڑا جب دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھی، اور جب وہ قریب آئیں تو ان کے شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا۔ سیدہ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، کس بات پر شہید ہوئی تھی؟ صرف ناموس رسالت پر، حضور کی عزت پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ خباب ابن الارت کو کفار و مشرکین نے کیا کیا سزائیں نہیں دی، آپ کو پتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی خبیب ابن عدی یہ سفر میں آئے تھے اور مکہ والوں نے ان کو گرفتار کیا، ان کے سارے ساتھیوں کو مار ڈالا۔ حضرت خبیب کو 7 دن تک قید کر کے ان کے جسم پر گرم لوہے کی سلاخیں چٹکے کے طور پر لگائی جاتی تھی۔ حضرت خبیب کو پھر آخر میں کفار مکہ نے نکال کر کے ایک چوراہے پر چڑھایا اور سولی پر چڑھا کر ان کی ناک کاٹی، ان کے ہونٹ کاٹے، ان کی کان کاٹے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، گرم سلائیوں کو آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں میں داخل کیا۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد مکہ کے کفار کہتے تھے خبیب کیا ہی اچھا ہوتا، اس پھانسی کی سولی پر تیری بجائے محمد ہوتے تو آرام کر رہا ہوتا۔ جسم سارا کٹ جانے کے بعد خبیب ابن عدی کہتے تھے اے ظالموں، تم کہتے ہو اس جگہ پر محمد عربی ہوتے، سنو قسم رب ذوالجلال کی، میرے جسم کے اور 1000 ٹکڑے ہو جائے میں برداشت کر لوں گا، لیکن محمد عربی کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہوگا۔
یہ کون کہتا تھا؟ خبیب بن عدی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ناموس رسالت پر اپنی پوری قربانیاں دی ہیں۔ لوگ آج بولنا بھی مشقت سمجھ رہے ہیں، بولیں گے تو پتہ نہیں کس سے مقابلہ ہو جائے گا، بات کریں گے تو پتہ نہیں کس سے ٹکر لینی پڑ جائے گی۔ وہ صحابہ ہے طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لیتے اور اپنے آپ پر اتنی مشقتیں اٹھائے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ جنگ احد کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو صحابہ ہیں، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص، دوسرے عبداللہ بن جہش۔ رات کو دونوں بیٹھ کر کے دعا کیا کر رہے ہیں؟ سنو، کرکٹ کھیلنے کا گراؤنڈ نہیں ہے، جنگ کے میدان کی بات کر رہا ہوں۔ کل صبح جنگ ہوئی ہے میدان احد میں، یہ دو صحابہ رات میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں۔ دونوں بہت قریبی دوست تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش۔ دونوں کہتے بھائی میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، تو دعا کرے گا میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد نے ہاتھ اٹھایا پہلے اور دعا کی، اے اللہ کل جب جنگ شروع ہو جائے میرا مقابلہ ایک ایسے بڑے پہلوان سے ہو کہ جو گستاخ ہو اور تیری بارگاہ کا گستاخ ہو، میں اسے دائیں سے ماروں بائیں سے ماروں، سامنے سے پیچھے سے، اور اس کے فولاد جیسے سر کو کاٹ کر رکھ دوں، صرف تیری کلمہ حق کے اعلیٰ کے لیے اور تیرے حبیب کی عزت کی وفاداری کے لیے آمین کہتے رہے دوست۔ حضرت سعد نے یہ دعا مانگی کہ کل ایک بڑے پہلوان سے میری ٹکر ہو جائے، بڑے پہلوان سے۔ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹے موٹوں سے ہمارا معاملہ ختم ہو جائے، بڑے لوگوں کے سامنے جانا نہ پڑے۔ وہ رسول پاک کے دیوانے تھے، چاہ کر کے مانگتے تھے کہ کوئی ایسا دشمن سامنے آئے، ایسا دشمن سامنے آئے جسے طاقت کا غرور ہو، اور پھر ہم ٹکرا کر بتائیں گے محمد عربی کے غلام کون ہوتے۔ یہ دعا کر رہے تھے۔ دوسرے صاحب حضرت عبداللہ بن جہش، وہ ہاتھ اٹھاتے کہتے میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ ان کی دعا کچھ اور ہی تھی، کہتے ہیں اللہ کل جب جنگ کا میدان ہو میں لڑتے لڑتے کفار و مشرکین دشمنوں کے لرزے میں داخل ہو جاؤں، ان کی جماعت میں ان کی صفوں میں گھس جاؤں، اور مجھے کوئی دائیں سے مارے کوئی بائیں سے مارے، سامنے سے مارے پیچھے سے مارے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میری گردن کو الگ کر دے، میرے جسم کو الگ کر دے، اور پھر جب سب ٹکڑے میدان میں بکھر جائیں اور تو مولا مجھے پوچھے گا اے عبداللہ اتنے تیرے ٹکڑے کیوں کیے گئے، تو میں خوشی سے تیری بارگاہ میں جواب دوں یہ سب تیرے حبیب کی وفاداری میں کی ہے۔ یہ دعا کر رہا ہے۔ حضرت سعد نے کہا آمین، تیری بھی دعا قبول ہو، ان کی بھی دعا۔ احد کا میدان جب شروع ہوا، دونوں صحابہ نے جو رات میں دعا کی تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں حقیقت میں ویسا ہی ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے مقابل میں بڑا سخت پہلوان آیا اور اس سے وہ لڑتے رہے کئی گھنٹوں تک، اس کے بعد پھر اس کے سر کو اڑا دیا، ہر جگہ سے اسے زخمی کر کے مار دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کل میں نے جو دعا کی تھی اللہ نے قبول کر لی، میرے بھائی نے آمین کہا تھا مولا نے وہ بھی سن لی۔ جنگ ختم ہوئی، شام کے وقت حضرت سعد کہتے میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے پر نکلا تو پھر میدان میں آیا تو دیکھا عبداللہ بن جہش کا ایک ٹکڑا ادھر گرا ہے ایک ٹکڑا ادھر گرا ہے، ہاتھ الگ کر دیے گئے ہیں، پیر الگ کر دیے گئے ہیں، ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کفار و مشرکین ہار بنا کر رسی میں پرو کر اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش کے کئی ٹکڑے تھے، جسم کا گوشت ہل رہا تھا، تر و تازہ گوشت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو بچپن کے ساتھی تھے بارگاہ الہی میں کہنے لگے اے اللہ میری بھی دعا تو نے سن لیا، عبداللہ کی بھی دعا سن لیا، لیکن بات اتنی ہے کہ میرے بھائی عبداللہ کی دعا میرے سے کئی درجے اچھی تھی کہ وہ مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو گیا، خوشی خوشی دنیا سے چلا گیا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں مسلمانوں، لوگوں کو آج ہیلے بہانے کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ترکیبیں آتی ہیں، ذہن و دماغ میں کون کون سے ہیلے بہانے آتے ہیں۔ ناموس رسالت کی بات کی جائے تمہیں دھندا یاد آئے گا، تمہارے یہ رشتے یاد آئیں گے، تمہاری دکان یاد آئے گی، تمہارے اپنے بال بچے یاد آئیں گے، بیویاں ہاتھ پکڑ لیں گی، کون انہیں بچوں کو پالے گا، تم اگر جاؤ گے گھر کا کون دیکھ بھال کرے گا۔ عزیزان گرامی کل بروز قیامت اسی عبداللہ بن جہش کے سامنے تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے، اسی بلال حبشی کے سامنے تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے، ان صحابہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اگر انہوں نے پوچھ لیا ہمارے بھی تو بیوی بچے تھے مگر ہم رسول اللہ کی عزت پر میدان میں آئے اور تو کیا کرتا رہا، تو نام رسول پر ٹکڑے تو کھاتا رہا، بستر کو سجاتا رہا، دکان میں مندا پڑے تو رسول کی بارگاہ میں سفارش کرتا رہا، حضور کی عزت کی بات آئی تو پھر آئیں کرنے لگا، بغلیں چھانٹنے لگا اور کہنے لگا میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ابھی بہت ساری ذمہ داریاں۔
اے نوجوانوں بتاؤ حضور کی عزت سے بڑھ کر اور کون سی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے؟ تم کو جو عزت ملی ہے، تمہیں خیر امت جو کہا گیا، وہ تمہاری اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ تمہاری یہ ٹوپیاں، تمہاری یہ داڑیاں، تمہاری یہ ساری عزتیں کس نام پر ہے؟ رسول اللہ کے نام پر ہے۔ اور کہ صحابہ جانتے تھے، تمہیں پتا ہے آج ہلکی قربانیوں سے بھی لوگ ہچکچانے لگ گئے۔ مدینے کی اس خاتون کو ہزاروں سلام، جو 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئی، کہا اسے بھی میدان جہاد میں لے جا۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا کیا جائے گا؟ خاتون کہتی مجھے پتا یہ لڑ تو نہیں پائے گا، لیکن کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے تو دشمنوں کی تلواروں کا ڈھال تو بن جائے گا، تیروں کے لیے ڈھال تو بن جائے گا۔ وہ ماں کی قربانی پر ہزاروں سلام۔ 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ سکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے احد کی جنگ ختم ہونے کے بعد ایک خاتون مدینے سے دوڑی احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی۔ میدان احد سے آنے والے جو صحابہ تھے مجاہدین، انہوں نے پہچان لیا یہ خاتون کون ہے۔ اس خاتون کے 4 رشتہ دار جنگ میں شریک تھے۔ اس خاتون سے کہا تجھے پتا ہے تیرے شوہر شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پر آگے بڑھ گئی۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے، انا للہ، پر آگے بڑھ گئی۔ پھر کسی نے کہا تمہارا بیٹا اور تمہارا بھائی بھی شہید ہو گئے۔ 4 رشتے ایک جنگ میں اس خاتون کے شہید ہو گئے۔ مدینے کی خاتون، بھائی، بیٹا، باپ، شوہر۔ 4تھی شہادت کو سننے کے بعد آنے والے سے وہ کہتی ہے اے لوگوں سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر سنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کے رسول سلامت ہے کہ نہیں؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ حضور پاک سلامت ہے یا نہیں؟ آنے والے صحابہ نے کہا ہاں بی بی جان، اے خاتون، اللہ کے نبی سلامت ہے، اللہ کے رسول صحت مند ہیں، تندرست ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ خاتون سنتے ہی اپنے آنچل کو سامنے کرتی ہے، بارگاہ الہی میں روتے ہوئے شکر ادا کرتی ہے، میرا گھر لٹ گیا، لٹ جانے دو، میرا چاند سلامت ہے تو ساری کائنات سلامت ہے۔ اگر رسول پاک سلامت ہے تو پھر ساری کائنات سلامت ہے۔ ان خواتین نے ہمیں یہ جذبہ دیا تھا اگر زندگی میں کوئی چیز ہے تو رسول اللہ کی عزت ہے۔ ہاں، اسی لیے اقبال کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنا۔ اگر حضور اپنے ہو گئے تو اللہ کی رحمت اپنی ہے۔ تم دکان کی بات سوچتے ہو، تم کاروبار کی بات سوچتے ہو، باہر نکلو گا تو کیا ہو جائے گا، تمہیں ابھی خبر ہی نہیں، تم ہلکی ہلکی چیزوں کے پیچھے پڑے ہو، بلکہ وعدہ تو اتنا بڑا ہے کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ دکان، جائیداد، تخت، دولت، اقتدار، کرسی، یہ کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس شرط ہے رسول اللہ سے وفا کرے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرے۔ اب میں وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور کے لیے انہوں نے کیا کیا چھوڑا ہے صحابہ نے۔ ایک صحابی حضرت سعد، کالی شکل تھی، آئے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا یا رسول اللہ کوئی مجھے بیٹی نہیں دیتا، آپ فرمائیں میں کیا کروں، شادی کا وقت آ گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکا لکھوایا اور اپنے ایک انصار صحابی کے گھر بھیجا۔ اس صحابی کے گھر میں ایک حسین و جمیل بیٹی تھی، یہ حضرت سعد جو کالے تھے گئے حضور کا پیغام لے کر اس صحابی کے پاس، کہا کہ آپ کی بیٹی کے پاس میں پیغام نکال آیا ہوں۔ انہوں نے دیکھا شکل و صورت، یہ کیسا نوجوان ہے، کالا اور میری بیٹی بڑی خوبصورت۔ انہوں نے کہا کیا یہ شادی ہو سکتی ہے؟ وہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے، وہ درست لہجہ تھا، انہوں نے کہا واپس کر دیا، جاؤ تم واپس جاؤ، میں خود بات کر لوں گا۔ وہ سعد، حضرت سعد واپس مدینے حضور کے پاس آئے، بیٹی اندر سے سن کر کے باپ کے پاس آتی ہے، ابا جان جو رشتہ لے کر کے آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہا رسول اللہ کے پاس۔ کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے بھیج دیا واپس، وہ نہایت کالا ہے، تو نہایت حسین ہے۔ اس خاتون نے کہا ابا جان آپ نے اس کے کالے پن کو دیکھا ہی نہیں دیکھا کہ کس نے بھیجا، کون بھیجا؟ رسول اللہ نے بھیجا۔ انہیں احساس ہوا، وہ اپنی بیٹی کی بات پر دوڑے دوڑے واپس مسجد نبوی تشریف لائے۔ مسجد نبوی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد ابھی اپنا واقعہ سنا ہی رہے تھے کہ وہ باپ بیٹی کے آ گئے۔
کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے انہیں واپس کر دیا تھا لیکن اب اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جلد بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سعد کو کچھ پیسے دیے کہ جاؤ شادی کا سامان خرید لاؤ۔ شادی کا سامان لینے کے لیے گئے کہ آج رات شادی ہونی ہے اسی انصار صحابی کی بیٹی کے ساتھ، لیکن اچانک وہ رات ایسی تھی کہ حضور پاک کی عزت پر حملہ کرنے والے دشمن مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے آ گئے، تبلے جنگ بج گئے، اعلان جنگ ہوا۔ یہ سعد جو شادی کا سامان خریدنے گئے تھے، بازار میں جا کر کے زرہ خریدتے ہیں، تلوار خریدتے ہیں، نیزہ خریدتے ہیں، ڈھال خریدتے ہیں۔ وہ غریب صحابی تھے، آج تک کبھی ہتھیار خریدا نہیں تھا، شادی کے لیے پیسے حضور سے ملے تھے، سارا جنگ کا سامان خرید لائے اور صبح اٹھ کر کے میدان میں چلے آئے۔ کوئی انہیں پہچان نہیں رہا تھا، پہلی بار وہ لوہے کا لباس پہن کر کے آئے تھے، اور جب لڑنے لگے دور سے حضور پاک نے دیکھ کر کے کہا، دیکھ رہے ہو یہ جو زرہ پہنا ہوا ہے؟ صحابہ سے کہتے جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے کوئی نیا آدمی لگ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے ہاتھوں کی یہ سیاہ پن سے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ میرا سعد ہے جس کو شادی کے لیے پیسے دیے گئے تھے، یہ ہتھیار جنگ کے خرید لایا ہے۔ اور جب لڑتے رہے دوپہر کا وقت آیا، آپ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت سعد کو ظالموں نے مار ڈالا، ان کی زرہ اتاری گئی، ان کے ہتھیار لیے گئے۔ اب سنو میرے عزیزو، جو جوان حضور کی عزت پر اپنی شادی کا خیال نہیں کیا میدان میں آیا، اب میرے آقا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پورے بھرے میدان میں 70 لاشیں تھی، کئی لاشوں کو اٹھایا، لیکن یہ حضرت سعد وہ ہیں جن کی لاش کو خود میرے آقا نے سرانے کے نیچے ہاتھ دیا اور سر کو اٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، اپنی گود پر رکھا، ان کے سر سے مٹی کو جھاڑا، ان کی داڑھی سے سارے کنکریوں کو جھاڑا۔ میرے آقا ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے رہے، پھر صحابہ سے کہا یہ میرا وہ وفادار ہے جس کی وفاداری پر اللہ کے فرشتے رشک کر رہے ہیں۔ اے جوانو تم کیا سمجھتے ہو؟ حضرت حنظلہ کی وہ قربانی بھول گئے؟ آج شادی ہوئی تھی حضرت حنظلہ کی، سہاگ رات تھی، یہ بھی واقعہ اسی مدینے کا ہے۔ رات کے وقت اعلان جنگ ہوا تھا، وہ اپنی بیوی کو اسی بستر پر چھوڑ کر نکل پڑے۔ کیا الوداع شریک حیات یہاں کئی سالوں کے بعد چھوڑنے کی بات آئے تو آئیں ہوتا ہے۔ وہ شادی کی رات جو شب زفاف ہے، انسان کی سب سے خوشی کی رات، اپنی بیوی سے کہا الوداع، چاہے تو طلاق لے لے، عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا۔ اس خاتون نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ کہا حنظلہ آپ جائیں، اللہ کے نبی کے لیے جا رہے ہیں، آپ رسول پاک کی عزت کے لیے جا رہے ہیں، خوشی سے جائیں، اگر صحیح سلامت لوٹیں گے، طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ صحیح سلامت لوٹیں گے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور غم نہیں ہوگا، اگر شہید ہو گئے تو فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ اور حضرت حنظلہ گئے بھی اور شہید بھی ہو گئے، جن کو ملائکہ نے غسل دیا۔ میرے عزیز و ہزاروں قربانیاں صحابہ کی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گھر میں بیٹھ کر کوئی آرٹیکل لکھ کر کے یا صرف کسی خطاب میں بیان کر کے ختم ہو جائے گا؟ میں اپنے متعلق بھی کہتا ہوں کہ میں صرف تقریروں کی حد تک کی بات نہیں کرنا چاہتا، جس دن وقت آئے گا تختہ دار پر چڑھنے کا انشاءاللہ چون کر کے چڑھے گی۔ ہاں، اگر ہمارے گلے پر پھانسی کا پھندا آتا ہے اور نام مصطفیٰ پر آتا ہے تو ہم نے تو یہ تمنا کی ہے اگر ان سے عشق کرنا جرم ہے تو سزا دی جائے، اگر ان سے عشق کرنا جرم ہے تو سزا دی جائے، پر میری شرط اتنی ہے کہ در محبوب کو دی جائے۔ ہاں بس ہمارا یقین بھی ہے کہ جب بھی یہ سزا دی جائے گی میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ سامنے ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، صحابہ نے بے شمار قربانیاں دی۔ اب یہ تو قربانیوں کی بات تھی، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ صحابہ صرف ایسا نہیں کہ مار کھاتے رہے، مارا نہیں ہے، انہیں قتل بھی کیا ہے۔ جو گستاخ رسول، ابھی آپ منظری صاحب سے پوری لسٹ سن رہے تھے، اب مجھے اس کو مقرر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میرے آقا کے غلام ایسے تھے جنہوں نے اپنے سگوں کو مار دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح اپنے باپ کا سر لے کر کے حضور کے پاس آئے تھے، پوچھا کیوں؟ کہا یہ بار بار جب بھی گھر میں جاتا آپ کی شان میں گالیاں دیتا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، سر اڑا دیا، لے آیا، اگر یہ سزا ہے تو آقا آپ سزا دیں گے، میں مر جاؤں گا لیکن آپ کی گالیاں نہیں سنوں گا۔ حضور پاک کے پاس آئے، ان کی شان میں قرآن کی آیت آ گئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں بناتے۔
چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، نبی سے ہو جو بیگانہ اسی دن سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہی عقیدہ ہے نا ہمارا. سنو میرے عزیزو، حضرت محمد بن مسلمہ، یہ حضرت محمد بن مسلمہ صحابی رسول ہیں. ان کا خلیرہ بھائی تھا کعب بن اشرف، یہودیوں کا آقا مالک. یہ گستاخیاں روز روز کرتا تھا. حضور پاک کے پاس وہ آئے اجازت لے کر کے، آقا آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر لاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تیرا بھائی ہے خلیرہ. کہا بھائی اب نہیں، میں رشتے سب رسول اللہ کی عزت سے جوڑتا ہوں. اور وہ گئے، کعب بن اشرف کو بلایا اور رات کے وقت اس سے کہا کہ بھائی آ جاؤ نیچے تھوڑا سا، اور کہا کہ تم بڑی عمدہ خوشبو لگاتے ہو. وہ خوش ہوا اور کہا ذرا مجھے بھی تمہارے سر کی خوشبو سونگنے دو. کعب بن اشرف اپنا سر محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ کے ہاتھ میں دیا. حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کی گردن کاٹ دی اور حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دی. یہ گستاخ رسول تھا، گالیاں دیتا تھا. حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. ایک بدکار عورت تھی، پاگل اس کو کہا جاتا تھا، لیکن حضور کی شان میں گالیاں دیتی تھی. حضرت خالد بن ولید اسی وقت اٹھے اور گئے اور اس کو ختم کر دیا. ایک نابینا صحابی ان کی باندھی تھی، وہ حضور کو گالیاں دیتی تھی، یہاں تک کہ اس سے ان کے 2 بچے بھی تھے، نابینا تھے. رات کے وقت اس کے پیٹ میں آپ نے خنجر مار کر ختم کر دیا. کہا کہ میرے گھر میں ہو، میری باندھی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو، اگر نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتی ہے تو اس کا انجام یہی ہے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تاریخ میں عرض کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے 2 چیزیں ہیں. 2 چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک شعر کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. ہم باطل سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر ہے. ہم باطل سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ماریں گے یا مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر. دونوں چیزیں ہوں گی، ماریں گے یا مر جائیں گے. ہم غیرت مند مسلمان ہیں، کہہ دو بے غیرت لوگوں سے، ہر شاتم کو تڑپائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہر گستاخ کو تڑپائیں گے ناموس رسالت کی خاطر. اب سنو میرے عزیزو، صحابہ کی دونوں باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک ان کی قربانیاں اور ایک ان کا جذبہ جہاد. حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال اور 15 سال کی عمر ہے، 2 بچے میدان بدر میں آئے اور کس کو ختم کیا؟ کافروں کے سردار ابو جہل کو ختم کیا تھا. اور دنیا کو یہ بتایا تھا اوروں نے اگر کافروں کو مارا تو ان بچوں نے کفر کو مارا تھا. کفر کو مارا تھا. کس بات پر؟ میدان بدر میں یہ اس بات پر آئے تھے. یہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہے تھے دونوں بچے، چچا ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا کہ تم کیوں اس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ دونوں بچوں نے کہا سنا ہے ہمارے آقا کو گالیاں دیتا. بچوں میں کیا جذبہ تھا، کیا جذبہ تھا. حضرت عبد الرحمن نے صرف اشارہ کر کے بتایا تھا، وہ دیکھو گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. یہ دونوں چیل کی طرح جھپٹ کر گئے. ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں کو مارا، دوسرے نے گرا کر سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن کو الگ کیا. جب دونوں شہزادہ کاٹ رہا تھا، ابو جہل کی زبان سے بات آ رہی تھی، مجھے مرنے کا ڈر نہیں، میں عرب ہوں. وہ ابو جہل کہتا ہے مجھے مرنے کا ڈر نہیں، میں عرب ہوں، لیکن شرمندگی اس بات پر ہے کہ کسان کے چھوٹے بچے مجھے مار رہے ہیں. کاش میرے مقابل میں کوئی پہلوان آتا. وہ اس کا غرور بول رہا تھا. اور انشاءاللہ اس زمانے کے ابو جہل بھی یہی بات کریں گے انشاءاللہ. ہم مچھر ماریں گے، انہیں چوٹیاں ماریں گی، ان کو بہت چھوٹی طاقتوں سے مولا علاج فرمائے گا. لوگ یہ کہتے ہیں ان کے لیے طاقت جمع کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ جذبات میں آ کر کے ان خبیث پاکھنڈیوں کے سروں پر بڑے بڑے کروڑوں کے انعام رکھتے ہیں. اور دیکھا ہوگا آپ نے وہ مندر میں گوفے میں بیٹھ کر پاکھنڈی کہتا ہے میرے سر پر 100 کروڑ کا انعام. جھوٹے بدماش، تیرے سر کی قیمت تو ایک پھوٹی کوڑی کی بھی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی کی بھی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی تیرے ساتھ کچھ کرتا ہے تو وہ انعام ہم سے کیا لے گا؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. ہم اپنے انعامات یا جزاؤں کے محتاج نہیں ہوتے یہاں دنیا میں. اور حقیقی بات میں آپ کو بتاؤں عزیزان گرامی اوقات، گستاخان رسول کو اللہ تعالیٰ بہت چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے. فرعون پانی سے مرا ہے، نمرود مچھر سے مرا ہے، ابرہا ابابیل چڑیوں کے نشانے سے مرا ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو بڑی چھوٹی طاقتوں سے مرے. ابو لہب ایک چھوٹے کیڑے کے داخل ہونے سے بیمار ہوا اور اسی بیماری میں مرا. ابو جہل
मुआज और मुअव्विज की वार से मरा। ये सब गुस्ताख बड़ी छोटे अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे मुंतखब फरमाए, इसलिए कि उसकी शान और तागूती ताकतों को उनके गुरूर का अंजाम दिखाया जाए। तुम जो बोलते हो बहुत बढ़ चढ़ करके, तुम्हारी ये बहादुरी नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो सिर्फ हवाओं से तुम्हें खत्म फरमा देगा, हवाओं से तुम्हें हिलाक फरमा देगा। अब आओ मेरे अजीजों, मैं वक्त की नजाकत को महसूस कर रहा हूं, मैं ज्यादा देर आपको बताऊंगा नहीं। जो मैसेज मुझे देना है वो यही है, नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए तन मन धन जान की कुर्बानी हम देंगे इंशाअल्लाह। आज ये अहद करके हमें उठना है, ये एक जान क्या है, अगर हो करोगे या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूंगा। सारी चीजें हम हुजूर पाक की इज्जत पर कुर्बान करेंगे कि नहीं करेंगे? और एक बात हमने महसूस किया है, इज्जत उसी की होगी जो रसूल पाक की इज्जत करेगा। इज्जत उसी की होगी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देगा। एक बात मैंने महसूस किया है अपनी जिंदगी में, आप भी अगर चाहो तो उसको चक करके देख लेना। ये मेरे तजुर्बे की बात बता रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़े लीडर का बेटा, बड़े खानदान का फर्द नहीं, मेरी अपनी छोटी हैसियत है, लेकिन आज जिस जगह जाएं लोग फूलों से बारिश करें, पलकें बिछाएं, अपने हाथों पर उठाएं, मिंबरों पर बिठाएं, ये सारी इज्जत क्यों दी जा रही है? ये सारी इज्जत क्यों? किसी बड़े बाप के बेटे होने पर? ये इज्जत किसी नेता के या आसपास होने वाले की वजह से मुझे दी जा रही है? ऐ मुसलमानों, ये सारी इज्जत मुझे दुनियादारी की वजह से नहीं, सिर्फ इस बुनियाद पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आप भी ये चेक करके देख लेना, जो उनकी बात करेगा हर दिल पे राज करेगा, जो हुजूर की बात करेगा हर दिल पे राज करेगा, और जो उनसे हटा हर दिल से हटा, हर जगह से वो हट जाएगा। और ऐसी शर्मिंदगी और ऐसी जिल्लत मुकद्दर हो जाएगी। उन पाखंडियों को देखो, दरवाजा बंद करके वीडियो बनाकर नशर करते हैं। अरे जरा हिम्मत हो तो आओ, मजमे आम से खिताब तो करो। मैं अपनी कौम की बात नहीं कर रहा, तो अपनी कौम में बैठकर दिखाओ, अपनी कौम में आकर दिखाओ। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, जिस गुस्ताख ने कुरान पर आज उंगली उठाई, हुजूर की शान पर, उनके चरित्र पर, उनके अखलाक पर उंगली उठाई, बाहर आजा मैदान में, और तू अपने कारिंदों को, अपने फरमा रवाओं, अपने फरमा बरदारों को, अपने फॉलोअर्स को एक बार दावत दे करके दिखा। मैं देखता हूं तेरी दावत पर कितने इंसान जमा होते हैं। इंसान तो दूर की बात, तेरी दावत पर कुत्ते भी जमा नहीं होंगे, तेरे घर वाले भी जमा नहीं हो सकेंगे। और उसी चैलेंज के साथ मैं ये फख्र से कहता हूं, इंशाअल्लाह अज़ीम, मेरे रब की साथ पर मुझे यकीन है, मैं जिंदा तो क्या मर भी जाऊं तो जनाजे को उठाने के लिए भी करोड़ों के कंधे तैयार रहेंगे। ये हुजूर पाक की इज्जत की बात है। हमने देखा है माजी में, हमने माजी में देखा है उन आशिकों को, जब जिंदा थे तब भी लोगों पर हुकूमत करते थे, और जब दुनिया से गए तब भी कंधों पर हुकूमत करते गए हैं। उन आशिकाने रसूल को हजारों सलाम, जो हुजूर की इज्जत की बात करते थे, दुनिया में रहे तो ललकारते रहे और लोगों के दिलों पर छाते रहे, और जब खबर में गए आज भी हजारों की आंखों के आंसू बने हुए हैं, कई लोगों के दिलों की धड़कनें बने हुए हैं। आज बहुत दूर न जाते हुए उस खादिम हुसैन को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ, अमीरुल मुजाहिदीन को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। व्हील चेयर पर बैठ करके खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन लाखों को खड़ा होना सिखाते चला गया और बताया हुजूर की इज्जत पर बात करने के लिए पैर के होने की जरूरत नहीं, हाथ के होने की जरूरत नहीं, जज्बे की जरूरत है। अगर इश्क सलामत है तो बिस्तर से भी पैगाम दो, अल्लाह हर दिल में वो पैगाम पहुंचाएगा। दिल में इश्क हो। आपने क्या समझा कि मैं इतने बड़े मजमे से खिताब करके उस पाखंडी को चैलेंज किया था? रमजान की बात अभी जो कपील साहब कह रहे थे, उस जालिम को मैंने जो मोबाइल का चैलेंज किया था, वो कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में किया था, बहुत बड़ा जन्नत कपील था? नहीं मेरे अजीजों, एक छोटी सी मस्जिद में चंद नमाजियों के सामने वो दिल के जज्बात थे जो बाहर निकले। लेकिन मैं आज महसूस कर रहा हूँ रब्बुल जलाल की ये शान है, जिस छोटे से छोटे गांव में भी जाएं, अपने को अपने, एक एयरपोर्ट से उतर करके हम बाहर आ रहे थे, कुछ नॉन मुस्लिम औरतें थी, वो देखकर फोन उठाकर फोटो निकालने लगी, आपस में कहने लगी ये वही मौलवी है जो गुरुजी को चैलेंज किया हुआ था,
یہ وہ مولوی صاحب ہے، یہ اللہ جی ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری اپنی تعریف ہے، بات اتنی ہے ان کی بات محبت میں کرو گے تو پھر نہ تمہیں مجمع کی ضرورت ہے، تخت پر بیٹھو یا بستر پر بیٹھو، اگر محبت کے ساتھ پکارو گے، پکارنا تمہارا کام، دلوں تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان، رب الجلال کی شان ہے۔ آج میں اتنی ساری لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا تھا، میرا آج دل درد اس بات پر کر رہا تھا ان خبیثوں مردودوں کا رد بار بار کیا کیا جائے اور ان لوگوں کا ذکر کیوں کیا جائے، یہ ویسے ہی مٹنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور اللہ نے خود اپنے حبیب کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا ہے، اللہ نے خود اپنے رسول کو وَالضُّحَىٰ کہہ کر کے پکارا ہے، یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا الرسول کہا، طٰہٰ یاسین کہا۔ میرے عزیزوں، خدا جس حبیب کو عزت کے ساتھ پکار رہا ہے وہ رسول اب کسی اور کی عزت کا محتاج نہیں، کسی اور کی عزت کا محتاج نہیں۔ ان پاکھنڈی ظالموں کو جو کتاب لے کر لانچ کرنے بیٹھے ہیں دا محمد کہہ کر، محمد نام کتاب لکھ کر تم میرے آقا کے اخلاق پر انگلی اٹھانے کی بات کرتے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے تم چلے، ارے کتے چاند کے اوپر تھوکنے والے کا انداز کیا، اس کے لیے انجام کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے، لیکن رسول پاک کی شان میں بھونکنے والے تو محمد عربی کا نشان مٹانا چاہتا ہے، ان کے نام کو ختم کرنا چاہتا ہے، کہاں کہاں سے مٹائے گا بتا۔ ہماری مسجدوں کی گونجنے والی اذانوں میں میرے مولا کے نام کے ساتھ اگر کوئی نام پکارا جاتا ہے وہ میرے محمد کا نام ہے، اگر ہماری جماعتیں کھڑی ہونے سے پہلے ہماری اقامت میں کوئی نام پکارا جاتا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام پکارا جاتا ہے۔ ارے ہمارے بچے پیدا ہوں تو کان میں جو بات پکاری جاتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور نام پکارا جاتا ہے وہ محمد عربی کا نام پکارا جاتا ہے۔ ہمارے مردے جب آنکھ بند کی جاتی ہے کوئی نام پر آنکھیں بند کی جاتی ہے وہ رسول اللہ کے نام پر بند کی جاتی ہے۔ قبر میں پہنچنے کے بعد فرشتے بھی ہمیں ہمارے ساتھ متعلق تیسرا سوال کرتے بھی ہیں، اسی محمد عربی کے متعلق کہتے ہیں تو کہاں کہاں سے اس رسول کو مٹائے گا، کہاں کہاں سے؟ مسجدوں میں، اذانوں میں، ستونوں میں، محرابوں میں، منبروں میں وہ محمد عربی کا نام اللہ نے نقش کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اقبال نے جو کہا تھا اس کو میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہتا ہوں، تو کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ چرتر، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو ختم کیا جائے گا، ایسے تھے ویسے تھے۔ آج تجھے میں بتاؤں اللہ رب العزت نے کہاں کہاں اس نام محمد کا ذکر فرمایا، تجھے پتا ہے؟ قرآن اٹھا کر کے تو دعویٰ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی اللہ کی کتاب میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ کی مناجات میں محمد ہے، سورہ بقرہ کی آیتوں میں محمد ہے، آل عمران کے الفاظ میں محمد ہے، نساء کی حروف میں محمد ہے، سورہ مائدہ میں محمد ہے، انعام میں محمد ہے، اعراف میں محمد ہے، انفال میں محمد ہے۔ یہ ساری چیزوں کا مخاطب کون ہے؟ محمد ہے۔ سورہ توبہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ یونس کا مخاطب محمد ہے، سورہ ہود کا مخاطب محمد ہے، سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف کا مخاطب محمد ہے، سورہ رعد کا مخاطب محمد ہے، سورہ نحل کا مخاطب محمد ہے، سورہ حجر کا مخاطب محمد ہے، سورہ بنی اسرائیل کا مخاطب محمد ہے، سورہ کہف کا مخاطب محمد ہے، سورہ طٰہٰ کا مخاطب محمد ہے، سورہ مریم کا مخاطب محمد ہے، سورہ کہف کا مخاطب محمد ہے، سورہ انبیاء کا مخاطب محمد ہے، سورہ حج کا مخاطب محمد ہے، سورہ مومنون کا مخاطب محمد ہے، سورہ نور کا مخاطب محمد ہے، سورہ شعراء کا مخاطب محمد ہے، سورہ نمل کا مخاطب محمد ہے، سورہ قصص کا مخاطب محمد ہے، سورہ عنکبوت کا مخاطب محمد ہے، سورہ روم کا مخاطب محمد ہے، سورہ لقمان کا مخاطب محمد ہے، سورہ سجدہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ احزاب کا مخاطب محمد ہے، سورہ سبا کا مخاطب محمد ہے، سورہ فاطر کا مخاطب محمد ہے، سورہ یاسین کا مخاطب محمد ہے، سورہ صافات کا مخاطب محمد ہے، سورہ صاد کا مخاطب محمد ہے، سورہ زمر کا مخاطب محمد ہے، سورہ غافر کا مخاطب محمد ہے، سورہ مومن کا مخاطب محمد ہے، سورہ فصلات حامیم السجدہ کا مخاطب محمد ہے،
سورہ جاثیہ کا سورہ شورا کا مخاطب محمد ہے، سورہ زخرف کا مخاطب محمد ہے، سورہ دخان کا مخاطب محمد ہے، سورہ جاثیہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ احقاف کا مخاطب محمد ہے، سورہ محمد کا مخاطب محمد ہے، سورہ حجرات سورہ فتح کا مخاطب محمد ہے، سورہ حجرات کا مخاطب محمد ہے، اور سورہ حجرات کے بعد سورہ قاف کا مخاطب بھی محمد ہے، سورہ زاریات کا مخاطب محمد ہے، سورہ طور کا مخاطب محمد ہے، سورہ نجم کا مخاطب محمد ہے، سورہ قمر کا مخاطب محمد ہے، سورہ رحمان کا مخاطب محمد ہے، سورہ واقعہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ حدید کا مخاطب محمد ہے، سورہ ممتحنہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ مجادلہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ حشر کا مخاطب محمد ہے، سورہ صف کا مخاطب محمد ہے، سورہ جمعہ کا مخاطب محمد ہے، منافقون کا مخاطب محمد ہے، تغابن کا مخاطب محمد ہے، طلاق کا مخاطب محمد ہے، تحریم کا مخاطب محمد ہے، ملک کا مخاطب محمد ہے، سورہ قلم کا مخاطب محمد ہے، سورہ حقہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ معارج کا مخاطب محمد ہے، سورہ جن کا مخاطب محمد ہے، سورہ نوح کا مخاطب محمد ہے، سورہ مزمل کا مخاطب محمد ہے، سورہ مدثر کا مخاطب محمد ہے، سورہ قیامہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ انسان کا مخاطب محمد ہے، سورہ مرسلات کا مخاطب محمد ہے، سورہ نبا کا مخاطب محمد ہے، سورہ نازعات کا مخاطب محمد ہے، سورہ عبس کا مخاطب محمد ہے، سورہ تقریر کا مخاطب محمد ہے، سورہ انفطار کا مخاطب محمد ہے، سورہ مطففین کا مخاطب محمد ہے، سورہ انشقاق کا مخاطب محمد ہے، سورہ بروج کا مخاطب محمد ہے، سورہ طارق کا مخاطب محمد ہے، سورہ اعلیٰ کا مخاطب محمد ہے، سورہ غاشیہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ فجر کا مخاطب محمد ہے، سورہ اعلیٰ کا مخاطب محمد ہے، سورہ بلد کا مخاطب محمد ہے، سورہ والشمس کا مخاطب محمد ہے، سورہ واللیل کا مخاطب محمد ہے، سورہ والضحیٰ کا مخاطب محمد ہے، سورہ انشراح کا مخاطب محمد ہے، سورہ تین کا مخاطب محمد ہے، سورہ علق کا مخاطب محمد ہے، سورہ قدر کا مخاطب محمد ہے، سورہ بینہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ زلزال کا مخاطب محمد ہے، سورہ عادیات کا مخاطب محمد ہے، سورہ قاریات کا مخاطب محمد ہے، سورہ تکاثر کا مخاطب محمد ہے، سورہ عصر کا مخاطب محمد ہے، سورہ حمزہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ فیل کا مخاطب محمد ہے، قریش کا مخاطب محمد ہے، سورہ ماعون کا مخاطب محمد ہے، سورہ کوثر کا مخاطب محمد ہے، سورہ کافرون کا مخاطب محمد ہے، سورہ نصر کا مخاطب محمد ہے، سورہ اخلاص کا مخاطب محمد ہے، سورہ فلق کا مخاطب محمد ہے، سورہ ناس کا مخاطب محمد ہے۔ مٹاؤ گے محمد کو، مٹاؤ گے محمد کو کہاں کہاں سے؟ قرآن جو ہاتھ میں لے کر کے بیٹھے ہو، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس طرح کی تقریروں کا عادی نہیں، لیکن بات میرے محمد کی ہے۔ تو نے محمد کتاب لکھی، آج میں اپنی پوری گفتگو محمد پہ کروں، میرا ہر لفظ محمد ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے کہ قرآن کے ہر سپارے میں محمد ہے، ہر پارے میں محمد ہے، ہر آیت کا مخاطب محمد ہے۔ میرے عزیزو، آج اتنی ہی بات نہیں، اللہ جل شانہ نے اس محبوب کے، اپنے حبیب کے اس نام پاک کو عرش و کرسی پر بھی لکھا ہے، لوح و قلم پہ بھی لکھا ہے، جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہے، آسمان کے ہر دروازے پر لکھا گیا ہے۔ اس محمد عربی کو کہاں کہاں دیکھو گے، وہ خطبہ آدم میں بھی محمد ہے، خطبہ نوح میں بھی محمد ہے، خطبہ ابراہیم میں بھی محمد ہے، خطبہ اسماعیل میں بھی محمد ہے، یوسف کے جمال میں بھی محمد ہے، داؤد کی خلافت میں بھی محمد ہے، موسیٰ کے جلال میں بھی محمد ہے، اسحاق کے ثبات میں بھی محمد ہے، ایوب کے صبر میں بھی محمد ہے، سلیمان کی حکومت میں بھی محمد ہے، داؤد کی خلافت میں بھی محمد ہے۔
اتنا ہی نہیں، یعقوب کے صبر و رضا میں محمد ہے، عیسیٰ کی مسیحائی میں بھی محمد ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج چل تجھے میں یہ بھی بتا دوں، تجھے شاید تیرے باپ کا بھی نام یاد نہ ہو، تجھے تیرے دادا کا بھی نام یاد نہ ہو، مگر مجھ فقیر کو میرے مصطفیٰ کی 52 پشتوں کے پورے نام یاد ہیں۔ میں تجھے بتاؤں، زیادہ سے زیادہ تو اپنے باپ دادا کا گنا سکتا ہے، مگر اس فقیر کو میں آج یہاں حفظ کرا کے جانا چاہتا ہوں، اس ظالم کو یہ بتا دو، میرے محمد عربی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ پیدا کیا، وہ نور کی پشتوں سے آیا ہے، اور ہر پشت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، وہ نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے سفر کرتے ہوئے حضرت شیش میں آیا ہے، حضرت شیش علیہ السلام سے یانش سے قینن سے محلیل سے یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی پاک میں وہ نور محمد ہی آیا۔ یہ ساری پشتیں میں گنا رہا ہوں میرے رسول کے آبا و اجداد کی، ادریس علیہ السلام سے متوشلق سے لامک سے نوح علیہ السلام میں، نوح علیہ السلام سے سام سے ارپکشد سے شالخ سے عیبر سے فالخ سے ساروغ سے ناحور سے تارخ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں نور محمدی کی پشتیں، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام میں، اسماعیل علیہ السلام سے نابت سے یشجب سے یعرب سے تیرح سے مقوم سے عدد سے عدنان سے معد سے نزار سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے نظر سے مالک سے فہر سے غالب سے لؤی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے سیدنا عبد المطلب سے عبداللہ سے آمنہ کے وطن سے 12 ربیع النور کو اس دلوا کا مجھے مصطفیٰ کریم کی ساری پشتیں محفوظ ہیں۔ بتا تیرے باپ دادا کے نام کیا تھے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آبا و اجداد کو بھی محفوظ کیا، وہ تو آبا و اجداد تھے، ارے میاں اولاد بھی محفوظ ہے۔ یہاں پر جو سادات بیٹھے ہیں ان کو اٹھا کر کے پوچھ لو تو یہ بھی بتا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نسل کریمانہ چلی ہے فاطمہ الزہرا میں، فاطمہ سے حسین میں، حسین سے زین العابدین میں، زین العابدین سے باقر میں، باقر سے جعفر میں، جعفر سے موسیٰ کاظم میں، یہ ساری نسل آج بھی محفوظ ہے۔ کاظمی سید بھی ہیں، زینی سید بھی ہیں، جعفری سید بھی ہیں، علوی سید بھی ہیں، یہ سارے اپنے شجرے کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ یہ اٹھا ہے نطفہ ناپلی جسے نہ دادا کا پتہ نہ باپ کا پتہ، اس عظیم مہتاب کو چھیڑنے نکلا جس کی روشنی پوری کائنات پہ کیوں نہیں بکھیر رہی ہے۔ اور آج تجھے میں بتاتا ہوں محمد عربی کا ذکر مٹانے چلا، میں نے انبیاء کے ذکر کیے تھے، خطبہ آدم سے لے کر خطبہ عیسیٰ تک محمد ہی ہے، لیکن اگر خلق خدا کی بات کرو، خلق خدا کی زبانوں میں جو عظیم اشخاص آئے، جو سب سے معظم لوگ آئے، ان کی زبانوں کا اگر کوئی خاص ورد تھا، ابو بکر تمہاری ہزاروں نے کیا اپنی جگہ پر، تمہاری زبان کا جو وظیفہ تھا وہ کیا تھا؟ ابو بکر کی زبان کہے گی محمد محمد، عمر فاروق کی زبان محمد محمد، عثمان کی زبان محمد محمد، حیدر کی زبان محمد محمد، حسن کی زبان محمد محمد، حسین کی زبان محمد محمد۔ تم کہاں سے محمد کو ہٹاؤ گے؟ دشت میں دامن کوثر میں محمد ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے، ہر ایک کے ایمان میں محمد ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ اور تم اس طرح کی باتیں کرتے، میں آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، تھوڑا اور مجھ سے سن لو، میں میرے آقا کو حاضر و ناظر جان کر تمہیں نہیں سنا رہا، میرے مصطفیٰ کو سنا رہا ہوں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اس جلسہ پاک میں خود میرے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، میری زبان جو چلے گی یہ صرف میرے مصطفیٰ کی عنایت پر چلے گی۔ سنو میں اپنے آقا کی تعریف کر رہا ہوں۔ اے عزیزو، ان ظالموں نے دھوکا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد کو، میں تجھے
بتاتا ہوں سب سے اعلیٰ و اولا محمد ہی ہے, سب سے بالا و والا محمد ہی ہے, دونوں عالم کا دولہا محمد ہی ہے, اپنے مولا کا پیارا محمد ہی ہے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے, شمع وہ لے کر آیا محمد ہی ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ محمد ہی ہے. جس کے تلووں کا دھوان ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا محمد محمد ہی ہے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا محمد محمد ہی ہے. سارے اونچوں سے اونچا سمجھ لیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا محمد ہی ہے. سارے اچھوں سے اچھا سمجھ لیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا محمد ہی ہے. ہم سبوں کو وسطیٰ دیجیے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا محمد ہی ہے, محمد ہی ہے. اب میں اپنی گفتگو کو سمجھتے ہوئے تعریف ان کی کون اس کا حق ادا کر سکے گا. عزیزان گرامی وقار, ان ظالموں نے دھوکا ہے, ان کو میں اپنی تقریر کا ٹرانسلیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہوں. جو باتیں عرض کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ان ظالموں کے باؤنس جائے, سر کے اوپر سے جائے. عربی کے الفاظ ہیں, جا کر کے ڈکشنریاں لینا یا زرخرید لوگوں کو لے کر ترجمہ کرانا. اور سناؤ تو میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا کیا القابات سے نوازا ہے, کون کون سے القابات سے. تجھ جیسے ظالم کے حضور کو آقا کہنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہم, اس لیے کہ یہ گندی زبان, یہ غلیظ زبان اسلام میں رہنے کے قابل تھی ہی نہیں. اس لیے مولا نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ کیا ہے, ہمیشہ کے لیے رجیم کہا ہے. میرا محمد کیا ہے, میرا محمد احمد ہے, میرا محمد حامد ہے, میرا محمد محمود ہے, میرا محمد حماد ہے, میرا محمد قاسم ہے, میرا محمد عاقب ہے, میرا محمد فاتح ہے, میرا محمد خاتم ہے, میرا محمد حاشر ہے, میرا محمد ماہر ہے, میرا محمد باعث ہے, میرا محمد سراج ہے, میرا محمد رشید ہے, میرا محمد منیر ہے, میرا محمد بشیر ہے, میرا محمد نذیر ہے, میرا محمد ہادی ہے, میرا محمد مہدی ہے, میرا محمد رسول ہے, میرا محمد نبی ہے, میرا محمد طٰہٰ ہے, میرا محمد یاسین ہے, میرا محمد مزمل ہے, میرا محمد شفیع ہے, میرا محمد خلیل ہے, میرا محمد کلیم ہے, میرا محمد حبیب ہے, میرا محمد مصطفیٰ ہے, میرا محمد مجتبیٰ ہے, میرا محمد مرتضیٰ ہے, میرا محمد مختار ہے, میرا محمد ناصر ہے, میرا محمد منصور ہے, میرا محمد قائم ہے, میرا محمد حافظ ہے, میرا محمد شہید ہے, میرا محمد عادل ہے, میرا محمد حکیم ہے, میرا محمد نور ہے, میرا محمد حجت ہے, میرا محمد برہان ہے, میرا محمد ابتہی ہے, میرا محمد مومن ہے, میرا محمد مطیع ہے, میرا محمد مذکر ہے, میرا محمد واعظ ہے, میرا محمد امین ہے, میرا محمد مدنی ہے, میرا محمد عربی ہے, میرا محمد ہاشمی ہے, میرا محمد تہامی ہے, میرا محمد حجازی ہے, میرا محمد ہزاری ہے, میرا محمد مدری ہے, میرا محمد امی ہے, میرا محمد لقبی ہے, میرا محمد مدری ہے, میرا محمد عزیز ہے, میرا محمد حریص ہے, میرا محمد رؤوف ہے, میرا محمد رحیم ہے, میرا محمد یتیم ہے, میرا محمد غنی ہے, میرا محمد جواد ہے, میرا محمد فتاح ہے, میرا محمد عالم ہے, میرا محمد طیب ہے, میرا محمد طاہر ہے, میرا محمد مطہر ہے, میرا محمد خطیب ہے, میرا محمد فصیح ہے, میرا محمد سید ہے, میرا محمد منقی ہے, میرا محمد امام ہے, میرا محمد بار ہے, میرا محمد شافی ہے, میرا محمد متوسط ہے, میرا محمد صادق ہے, میرا محمد مقتصد ہے, میرا محمد مہدی ہے, میرا محمد حق ہے, میرا محمد مبین ہے, میرا محمد اول ہے, میرا محمد آخر ہے, میرا محمد ظاہر ہے, میرا محمد باطن ہے, میرا محمد رحمت ہے, میرا محمد محلل ہے, میرا محمد محرم ہے, میرا محمد عامر ہے, میرا محمد صادق ہے, میرا محمد مصدق ہے, میرا محمد صاحب ہے, میرا محمد ناطق ہے, میرا محمد مکی ہے, میرا محمد شکور ہے, میرا محمد کریم ہے, میرا محمد منیر ہے, میرا محمد تاسیم ہے, میرا محمد حامیم ہے. تم جو چاہو کر لو, میں مانتا ہوں عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یا رسول اللہ, ابھی مومن فدا کا یا رسول اللہ.
सारी जुबानें खत्म हो जाएंगी, कलम टूट जाएंगे, मगर मुस्तफ़ा तुम्हारा जिक्र कभी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। ये रातें, ये औकात, ये लम्हात, ये हमारे मजमे सब खत्म हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह तुम्हारा जिक्र न कभी खत्म हुआ था, न कभी खत्म होगा। हमने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी में दाखिल होने के लिए किया है। अजीजा निगरानी, हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं, हमारी तारीफ करने से शान रिसालत में बढ़ावा नहीं होता, अल्लाह ने खुद उन्हें बढ़ा दिया है, बल्कि हम तारीफ इसलिए करते हैं कि उनका नाम लेने से हमारी शान खुद बढ़ जाती है। उनका नाम लेने से हमारी शान बढ़ जाती है। इन जालिमों को न देखो और तारीफ किए जाओ, तारीफ किए जाओ, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और इन सबको ये कह देना, हश्र तक डालेंगे हम। सुबह 4 बजे तक की बात नहीं कर रहा, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम मिस्ल फारस मस्जिद के किले गिराते जाएंगे। अब बारी तुम्हारे किले गिरने की है, इंतजार करो, मोहम्मद अरबी के शेर बेदार होने लगे। हर इलाके से आवाज लब्बैक की गूंज रही है। आप क्या समझते हो सिर्फ हमारे मैदानों में आवाज गूंजती है? इन काफिरों के कान फाड़ कर इनके कलेजे चीरती हुई आवाज जा रही है। हाँ, जो तुम लब्बैक के नारे लगाते हो मेरे अजीजों, अब की बात लब्बैक के नारे लगाना तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मजमे को गर्म करना है, ये सोचकर इसका तर्जुमा भी याद रखें। लब्बैक का मतलब होता है मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल। अब की बार जब लब्बैक का नारा लगाना, हर बार ये तसव्वुर तुम्हारे ज़हन में आना चाहिए। जब कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, ज़हन में ये तसव्वुर कर लेना, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ मेरी जान के साथ, मैं हाजिर हूँ मेरी गर्दन के साथ, मैं हाजिर हूँ मेरे खून के साथ, मैं हाजिर हूँ मेरे जिस्म के साथ, मैं हाजिर हूँ अपने आज़ा के साथ, मैं हाजिर हूँ अपने माँ बाप को लेकर, हाजिर हूँ मैं औलाद को लेकर, हाजिर हूँ मैं अपने रिश्तेदारों के साथ। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ अपने मानव मता के साथ, मैं हाजिर हूँ अपने दिनों आखिरत के साथ, मैं हाजिर हूँ अपनी पूरी दुनिया के साजो सामान के साथ। या रसूल अल्लाह जो कुछ है मेरे पास वो सिर्फ तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, और तुम्हारे नाम पर अगर मिट जाए तो कमी किस बात की, बल्कि हकीकत तो ये है कि आका तुमने हमें गुलामी में कबूल कर लिया है। अब आओ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ उन मद्दाहान खैरुल अनाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी को हुजूर की तारीफ के लिए वक्त किया था। आपको पता है अल्लाह जल्ल मजदहू शानहू ने कुरान पाक में जो अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया, वो मोहम्मद वो मोहम्मद वो मोहम्मद। मैं बार बार कहता हूँ मुझे लज्जत मिलती है, खाना ना खाएं उस नाम पाक में ग़िज़ा जैसी असर आता है, और बीमार हो जाए इस मोहम्मद अरबी का नाम पुकारे तो शिफा मिल जाती है, और किसी बीमार के पास कोई चीज ना हो मोहम्मद अरबी का नाम ले ले तो दवा मिल जाती है। या रसूल अल्लाह तुम्हारा नाम पाक मोहम्मद शिफा भी है, दवा भी है, ग़िज़ा भी है, हर एक बला के लिए दफा भी है। अजीजा निगरानी, आओ मैं आपसे बताता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ करने वाले गैर मुस्लिमों में भी एक बड़ी बड़ी फौज है, बहुत सारे लोग हैं। गुरु नानक ने कहा था नाहिज मोहम्मद भक्ति ना है, वाहिद मोहम्मद भक्ति ना है। कहता है गुरु नानक कि मोहम्मद के सिवा कोई इबादत हो ही नहीं सकती। मोहम्मद अरबी को छोड़कर इबादत कर भक्ति ना है, भक्ति होगी नहीं, इबादत होगी नहीं। गैर मुस्लिमों की आरा और उनके अफकार में अभी आपके सामने नहीं पेश कर रहा, बहुत सारी हैं किताबें देख लें। जाज बर्नार्ड शाह ने क्या कहा, माइकल ने क्या कहा, फला ने क्या कहा। इन जालिमों को क्या खबर कि रसूल पाक के अखलाक और किरदार क्या है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का नाम है। अरे तू बड़ा होता उनके कदमों पे निछावर हो जाता। उनकी वारदात का हाल तो ये है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़मा। या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। उस रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबा में हसन बिन साबित कहते हैं वो अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाअ। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों में देखा ही नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। वो हसन बिन साबित के अल्फाज थे। आओ मैं तुम्हें मिस्र के बूसीरी को सुनाता हूँ। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अस्कंदरिया की जमीन से पुकारते हैं
हैं محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مدحان خیر الانام جہاں جہاں سے میرے آقا کو پکارتے رہے وہ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہیں. ان کے تذکرے میں صرف اس لیے کر رہا ہوں مسلمانوں, گستاخوں کے نام و نشان ختم ہو گئے, لیکن حضور کی تعریف کرنے والوں کے علم کل بھی بلند تھے, آج بھی بلند ہے. میں بوسیری کو پکار رہا ہوں اس مجمع پاک سے. 700 سال ہو گئے امام شرف الدین بوسیری کو جا کر, لیکن قصیدہ گلی گلی میں پڑھا جاتا ہے. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع کرمی. اور ادھر آؤ, علامہ عبد الرحمن جامی شاعر ہے, فارسی کا عاشق ہے, کہتا ہے تلم فرسودہ جا پارا ز ہجران یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا ز اسیان یا رسول اللہ, چسوی من گزر آری من مسکین ناداری, متدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ, چبا سوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا, مکن محروم جامی را درآ یا رسول اللہ. ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کتنے انواع و اقسام کی تعریفیں میرے آقا کی بارگاہ میں گئی ہیں. کبھی عربی کا شاعر, کبھی فارسی کا شاعر. سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور حافظ شیرازی کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور پاکستان کے پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں, پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھ چند لٹھ نورانی ہے. ہمیں زبان آتی نہیں لیکن مٹھاس ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک لٹھے نورانی ہے. سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما احسنک, کالی زلف تے انکھ مستانی ہے. مخمور بھری مخمور بھری مخمور اکھے ہن مد بھریاں, مخمور اکھے ہن مد بھریاں. اور کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک, کتنے علی کتی تیری سلام, گستاخ اکھی کتی لاد کتی آ لڑیاں. میرے عزیزوں, یہ پیر مہر علی شاہ وہاں سے پکارتے ہوئے آقا کا پورا حسن بتا دیا. ارے وہ حسن دو عالم کیا ہے, جب بارگاہ مصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدی, صحابہ سے پوچھا گیا حضور کیسے دکھتے تھے, فرماتے صحابہ ایسے جیسے بھرے گلشن میں کوئی گلاب کھلا ہو. جب مسکراتے تھے تو گلابی رنگت رخسار پر آتی, اور جب ناراض ہوتے تو انار جیسی سرخی آتی, گلاب جیسی پنکھڑیاں ہونٹوں کی. اور کان کیسے نظر آتے, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کی زلفیں بل کھاتی ہوئی کندھوں تک آتی تھی, بل کھاتی ہوئی نہایت گھنی کالی, اور اس میں جو آنکھ تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے لگتا تھا جیسے گھنی تاریک رات میں 2 ستارے چمک رہے ہوں. صحابہ فرماتے ہیں پانی بھی پیتے حضور کے گردن سے نظر آنے لگتا, اور مسافہ کرتے ریشم سے زیادہ ملائم ہاتھ ہوا کرتے, سینے پاک انشراح والا, قدم پاک لا اقسم بہذا البلد والے, چہرہ والضحا والا, زلفیں واللیل والی, ہاتھ وما رمیت اذ رمیت والے, آنکھ ما زاغ البصر وما طغی والی. یہ ساری آنکھیں, یہ سارے حسن کو اگر حقیقت میں کہیں دیکھنا ہے تو آؤ میں اقبال کو سنانے کے بعد بھی کہتا ہوں. سارے مکہ خانے خیر الانام نے اپنی اپنی جگہ سے پکارا. اقبال شاعر مشرق پکار کر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وہی اقبال پکار کر کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کی دی ہم آؤ گر و نہ رسیدی تمام بول حبی. اور کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نارنگ, تیرے محیط میں حباب
اور اقبال یہ کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، میرے آقا کی کون کون کیسی کیسی تعریفیں کیا۔ اقبال کا یہ شعر بڑے مزے کا ہے، وہ کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ان پاک سارے شاعروں مداحوں واسطوں میرے آقا کی تعریف کرنے والوں کے بعد اگر اب کسی کی باری آتی ہے وہ امام عشق و محبت کی ہے، تاجدار عشق و محبت کی ہے، بریلی کے امام کی ہے۔ اللہ اللہ اس نے دو عالم کو سمیٹا ہے ایک سلام میں، اس نے دو عالم کو سمیٹا ہے ایک سلام پاک میں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اسی اعلیٰ حضرت نے پکارا تھا جب آنکھوں کو دیکھا میرے مصطفیٰ کی، کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ بریلی کے امام نے اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا اور زبان مبارک کو دیکھا، کہا وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کانوں کو دیکھ کر پکارا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ بھووں کو دیکھا تو کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں کو دیکھا پکارا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ارے پیٹ کے بارے میں بھی کہا کل جہاں مل کر آؤ جو کی روٹی خزا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اس امام عشق و محبت نے مصطفیٰ کے قدموں پہ بھی سلام بھیجا، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آل و اولاد پہ سلام، ان کے اصحاب و اطرب پہ سلام، ان کے ازواج مطہرات پہ سلام، رسول اللہ کی ساری زندگی پاک پہ سلام۔ اور پھر جو حسان بن ثابت نے کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ہمیں حسان ہند کہتا ہے۔ وہ رسول اللہ کا حسان بن ثابت عربی میں پکارتا تھا اور حسان ہند احمد رضا پکارتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں لبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کرو تیرے نام پہ جان پیدا نہ بس ایک جان دو جہاں پیدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور پھر پکار کر کہا اے لوگوں سنو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بنا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ نے پکار کر کہا رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب ظلم ہے یا مشکل خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر میں جا پیسا، حیرت میں جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ ابدیت کہاں، حیران ہوں میرے شاہ میں، حیران ہوں میں ہے یہ خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حق یہ کہ ہے ایک اب الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور جب ظالموں نے میرے مصطفیٰ کے نقص گنانے شروع کیے تھے، عیب بیان کرنے شروع کیے تھے، ان کا مقام اتنا ہے اتنا ہے، یہاں سے دکھتے وہاں سے دکھتے، تب ہمارا عشق و محبت کا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے مری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ چپ ہو رہی ہے سب کچھ ان کے ثناخواہ کی خاموشیں، چپ ہو رہی ہیں ان کے ثناخواہ کی خاموشیں، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کر کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا
आका कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह क्या क्या कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह क्या क्या कहूँ तुझे। बस बात इतनी है, मुझे आज ऐसा महसूस होता है जिंदगी ऐसी गुजरती जाए, ऐसे ही बैठे रहे, मेरे आका की तारीफ होती रहे, लोग सुनते रहे और इसी आन हमारी मौत आ जाए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में हमें पहुंचाया जाए और फिर वहां सहाबा और मेरे आका हमारे लिए इंतजार फरमाए और ये इरशाद फरमाए, ये वही है जिसकी जुबान खुलती थी तो मोहम्मद मोहम्मद कहता था, वो है जिसकी जुबान खुलती थी तो मेरा नबी कहता था। बस इतनी सी आस है, बस इतनी सी तमन्ना है। ऐ मुसलमानों, आखिर में मैं ये मैसेज देकर के जाऊंगा, बातिल से हम टकराएंगे नामों से रिसालत की खातिर। कहो लब्बैक। बातिल से हम टकराएंगे नामों से रिसालत की खातिर, मारेंगे या मर जाएंगे नामों से रिसालत की, मारेंगे या मर जाएंगे नामों से रिसालत की खातिर। हम गैरतमंद मुसलमान हैं, कह दो बेगैरत लोगों से, हर गुस्ताख को तड़पाएंगे नामों से रिसालत की खातिर। जो तख्त नशी है वो सुन ले, जो तख्त नशी है वो सुन ले, तौहीन नबी के मुजरिम को हम दार पे ले आएंगे नामों से रिसालत की खातिर, हम दार पे ले आएंगे नामों से रिसालत की खातिर। जिंदा नहीं बचने पाएगा गुस्ताख के रसूल किसी सूरत, जिंदा नहीं बचने पाएगा गुस्ताख रसूल किसी सूरत। हम उसे दोज़ख में पहुंचाएंगे नामों से रिसालत की खातिर, हम उसे दोज़ख में पहुंचाएंगे नामों से रिसालत की खातिर। तौहीन रिसालत होगी तो शम्म नबूवत के परवाने, तौहीन रिसालत होगी तो शम्म नबूवत के परवाने, अरे तागूतों से टकराएंगे नामों से रिसालत की खातिर, तागूतों से टकराएंगे नामों से रिसालत की खातिर। और हैदराबाद की फिजा को मैं ये मैसेज देकर के जाता हूं, जो शख्स भी करेगा हमदर्दी, जो शख्स भी करेगा हमदर्दी बेअदबी करने वालों से, इन जालिमों से जो भी हमदर्दी रखेगा हमारा मुनाफिक होगा, वो हमारी जमात का गद्दार होगा। उन सुलह कुल्लियों से मैं कहता हूं, तुम अगर अपना चेहरा मुस्तफा के नाम पर रखते हो, पूरे के पूरे गुलाम बन जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। उन सुलह कुल्लियों से कहता हूं, बाज आ जाओ, इधर थोड़ा खाना उधर थोड़ा खाना, इसको भी राजी कर लेंगे उसको भी राजी कर लेंगे। अरे शैतान से याराना भी सजदा खालिक को भी, शैतान से याराना भी सजदा खालिक को भी, बता मुझको सिला किससे मांगेगा। ये इन लोगों की बात मैं कर रहा हूं जो आधा इधर आधा उधर हो, वो पूरे के पूरे गुलाम हो जाए। जो आला हज़रत आदिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिशन था, वही तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत है। मैं इस शेर पर आपको रोका था, फिर दोहराता हूं, जो शख्स भी करेगा हमदर्दी बेअदबी करने वालों से, हम उससे भी कर्जा चुकाएंगे नामों से रिसालत की खातिर, चुकाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, हम उससे भी कर्जा चुकाएंगे नामों से रिसालत की खातिर। फिर तुम्हारी पगड़ी उछाली जाएगी, फिर तुम्हारे जुब्बे फाड़े जाएंगे, फिर तुम्हारी तगद्दियां छीनी जाएंगी, फिर तुम्हारा लाव लपेटा खींचा जाएगा। किस वजह से? नामों से रिसालत पर अगर वफादारी नहीं किए, आला हज़रत को भोगते रहे या दुश्मनी पैदा करते रहे, सुलह कुल्लियत के बीज बोते रहे, उन सब से मैं कहूंगा, हम तो आज मिशन लेकर के चले हैं गद्दाराने मुस्तफा के खिलाफ, नामों से रिसालत की खातिर इन गुस्ताखों को हम जहां पहुंचाना है वो पहुंचाने की बात करेंगे। लेकिन तुम ये बात महसूस न करना कि हमारा मुकाबला पाखंडियों से हम यहाँ मसरूफ हैं। जिस दिन फुर्सत मिलेगी फिर मैं ये बात दोहराता हूँ, जो शख्स भी करेगा हमदर्दी बेअदबी करने वालों से, हम उससे भी कर्जा चुकाएंगे नामों से रिसालत की खातिर। बातिल से हम टकराएंगे नामों से रिसालत की खातिर, मारेंगे या मर जाएंगे नामों से रिसालत की खातिर। किसकी खातिर? नामों से रिसालत की खातिर। हाँ बोलो, नामों से रिसालत की खातिर, मारेंगे या मर जाएंगे नामों से रिसालत की खातिर, मारेंगे या मर जाएंगे नामों से रिसालत की खातिर।
آپ میرے عزیز ہو رسول پاک کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کرتا ہوں، یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آقا تم حاضر بھی ہو تم ناظر بھی ہو، آپ کے غلام حیدرآباد کی سرزمین سے آپ کو یاد کرتے ہوئے یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات تھوڑی دیر کے بیٹھ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گفتگو ایسی ہے میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے، اور میں نے حیدرآباد والوں کی یہ جوانی بھی دیکھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انقلاب آئے گا تو اس شہر سے آئے گا۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اپنا تبلیغ ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ خاموش۔ مجھے یہ امید لگتی ہے جو ایک عظیم مشن لے کر ہم چل رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز حیدرآباد کی فضا سے یہ آواز اب ہر کونے پر پہنچے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تقریر خالی میں نے یہ چنچل ہوگا کیا ہے؟ ہاں، صرف یہاں بیٹھے ہوئے میدان میں سنایا نہیں، یہ تخت پر بیٹھنے والوں کے کان میں بھی گونج رہی ہے، جائے گی یہ آواز، دیکھنا آپ ہر ایک سے یہ ٹکرائے گی، اور انشاءاللہ العزیز اب یہاں کی فضا سے میں وہ اعلان کرنے جا رہا ہوں جس کی آج وقت کی ضرورت ہے۔ آپ لبیک کہتے ہیں، میں نے کافی دنوں سے اپنے دل میں یہ بات رکھی تھی، رمضان المبارک میں یہ عہد کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ زندگی جو گزاری جائے گی اب وہ آپ کے نام پہ گزاری جائے گی، ہماری ہر سانس آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے، ہماری جوانی ہماری اولاد ہمارا مال و متاع حضور کی عزت کے لیے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز آج یہ میرا پہلا اعلان ہے، حیدرآباد کی سرزمین سے ہم ہندوستان کی سرزمین پر ایک تحریک کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، ایک تحریک کی بنیاد جس میں مبلغ نہیں پیدا کر رہے ہیں بلکہ جانثار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بس اس میں وہی جڑے گا جو اپنی گردن لے کر حضور کے لیے آنے کو تیار ہے۔ باقی میں کسی سے زور زبردستی نہیں، آج میں یہاں بسم اللہ کر رہا، ہماری اس تحریک کا نام ہوگا فداک یا رسول اللہ، فداک یا رسول اللہ، تحریک فداک یا رسول اللہ۔ آج ضرورت ہے، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور فداک یا رسول اللہ کا مطلب ہے میں آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہوں۔ میرے عزیزو اب صرف حاضری دینے کا وقت نہیں، اب قربانی دینے کا وقت ہے۔ آپ حاضر ہیں اور فدا ہیں، بس انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے یہ اعلان میں کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا دوں گا آن لائن فارم ہوں گے اس کی، جو نوجوان اس سے جڑنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس میں سیاست کی جائے اور کرمنل لوگ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں۔ میں خالصتاً اعلان کرتا ہوں وہ حضرات اس میں شامل ہوں جو دل و جان سے رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، حضور پاک کی عزت کی حفاظت کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں ہندوستان کے ہر شہر میں جہاں جاؤں انشاءاللہ العزیز نوجوانوں کی ایک کھیپ ہم تیار کریں گے، اور نوجوانوں کی یہ جماعت کس کام کے لیے ہوگی؟ مین مقصد ہوگا حضور کی عزت کی حفاظت، اور اس کے علاوہ ہم اپنے ملک کے امن کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہمارا ہے، یہ زمین کو ہم گندہ ہونے نہیں دیں گے۔ یہاں پر فسادی، پاکنڈی، آتنکی، دہشت گردی، ان سب سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ دہشت گردوں سے مقابلہ کریں گے، آتنکوادیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اینٹی نیشنل جو بھی اینٹی نیشنل جو ہوگا وہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو سرکار غریب نواز کا چاہنے والا ہے وہ اینٹی نیشنل نہیں ہوگا، ہندوستان کے خلاف کیوں جائے گا؟ ہاں، بات کرے گا تو ان ظالموں، فسادیوں، آتنکیوں کے خلاف کرے، جو زہر پھیلا رہے ماحول میں۔
ہم ان زہریلے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے اسپرے ماریں گے انشاءاللہ العزیز. تحریک فدا کا یا رسول اللہ میں آپ حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں. آپ حضرات آن لائن لنک میں جو فارم ہوگا اس سے آپ جڑ سکتے ہیں. اس لنک کا اعلان آپ کے پاس آپ حضرات کوشش کر کے جڑیں گے. ہم آپ کے پاس آنے کی بجائے آپ خود ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.